بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے رات سونے سے پہلے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ عورت جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیتی ہے، اس گھر میں موجود تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو اپنی اولاد کے لیے پڑھ لے، اپنے شوہر کے لیے پڑھ لے، اپنی جوان بیٹیوں کے لیے پڑھ لے۔ اللہ والو، عورت کا مقام رب کریم کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہے کہ جب کوئی عورت اپنے کسی شوہر کے لیے، اولاد کے لیے، بہن یا بھائی کے لیے رب کریم سے تڑپ کر مانگتی ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب اس عورت کی آہ و پکار کو سنتا ہے اور فوری طور پر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ میں سے کسی کا شوہر بے روزگار ہے، آپ میں سے کسی کا بھائی بے روزگار ہے، آپ میں سے کسی کا بیٹا بے روزگار ہے، تو رات سونے سے پہلے صرف یہ دو کام کر لیجئے۔ یہ دو کام قرآنی اعمال ہیں، یہ دو کام رب کریم کو بے حد پسند ہے۔ یہ دو کام کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ رب کریم کی بارگاہ میں جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے تمام افراد اربوں پتی ہو جاتے ہیں۔ آج تک آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج رات سونے سے پہلے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات غیب سے عطا فرماتی ہے۔ آپ چاہے تو یہ وظیفہ نماز عشاء ادا کرنے کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بستر پر لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس پوری رات موجود ہے۔ اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں تو بہترین ہے۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ پاک کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک کے یہ نام اور سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، پھر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسا چمکے گا، مقدر ایسا بدلے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج رات سونے سے پہلے مرد حضرات بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خاص وظیفہ عورتوں سے منسلک ہے۔ اگر گھر کی عورتیں نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ پڑھتی ہیں، یہ دو کام کرتی ہیں، تو آپ کے گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جائیں گے، آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ بے شک ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ساس اور بہو کی نہیں بنتی۔ اور اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر آپ کسی کو قابو کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ نافرمان شوہر ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہے، دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہے، بیوی یہ وظیفہ پڑھ کر، یہ نام پڑھ کر اپنے شوہر پر پھونک مار دے یا تصور میں پھونک مار دے، شوہر آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اگر آپ اپنے شوہر سے، اپنی ساس سے، اپنی بہو سے یا کسی بھی طاقتور انسان سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو رات سونے سے پہلے یہ دو کام کر لیجئے، کیونکہ رات کا وقت عبادت کا وقت ہے، رات کا وقت رب کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ اور جب بندہ یہ دو کام، یہ دو وظائف، یہ دو اعمال پڑھ کر سو جاتا ہے اور اپنے تمام کے تمام مسائل کو سپرد اللہ کر دیتا ہے، تو اللہ کی ذات راتوں رات غیب سے تمام کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما کر آپ کے مقدر میں کامیابی کو لکھ دیتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، نسلیں آباد ہو جائیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو رات سونے سے پہلے آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ دو کام کر لیجئے گا۔ یہ دو کام کرنے سے آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آپ کی ہر دعا قبول ہونے کا، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ جب دینا رب نے ہے، مانگنا رب سے ہے، تو پھر کیوں نہ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کا ہر دکھ تکلیف پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے۔ پھر آپ کی ہر جائز حاجت، ہر جائز خواہش، ہر ضرورت پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اس عمل کو اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے دور رکھے گا۔ مرد سارا دن کماتا ہے، سارا دن محنت و مشقت کرتا ہے تاکہ اس کی بیوی، اس کے بچے خوش رہ سکیں، اور اگر عورت اپنے شوہر کے لیے یہ دو کام نہیں کر سکتی تو پھر وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی۔ ایک مرد سارا دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، سارا دن لوگوں کی باتیں سنتا ہے تاکہ چند پیسے کما کر گھر لے جائے، بیوی بچوں کے اخراجات، ان کی خواہشات کو پورا کر سکے۔ اگر بیوی یہ دو کام کر لیتی ہے تو اس کے کام میں، اس کی مال میں، اس کے جان میں غیب سے اضافہ ہو جائے گا، غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، آپ رات سونے سے پہلے ایک دن یہ دو کام میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ اگر ایک دن کے اندر آپ کو اتنا رزلٹ مل جائے کہ آپ اگلے دن یہ وظیفہ پڑھنے پر خود مجبور ہو جائیں گے۔ آپ نے نماز عشاء پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو بستر پر جا کر بھی یہ یاد آتا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، بہت آسان ہے، بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جس طریقے سے میں بتاؤں گا یہ وظیفہ آپ نے اسی طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر کوئی غریب ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مصیبت میں ہے، چاہے وہ قرض کی پریشانی ہے، چاہے وہ گھر میں موجود جوان بیٹیوں کے رشتوں کی پریشانی ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کے اخراجات پوری نہ ہونے کی پریشانی ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان جو لاکھوں کماتا ہے وہ بھی پریشان ہے، وجہ صرف پیسے کی کمی ہے۔ ہماری خواہشات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہمیں لاکھوں روپیہ کمائی بھی تھوڑی لگتی ہے۔ لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عورت گھر کا نظام چلاتی ہے، اور جس گھر میں عورت یہ وظیفہ پڑھ لے گی اس گھر کا نظام تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اس گھر میں غیب سے فرشتے دولت چھوڑ جائیں گے، وہ گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر آپ زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی عورتوں سے بولیں کہ یہ دو کام دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر کر لیجئے۔ بہت آسان ہے، رب کا ذکر ہے، رب کو منانا ہے، رب سے مانگنا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز عشاء کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو پوری رات موجود ہے، آپ نے رات سونے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد آپ کا کوئی بھی ہو، آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے،
آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ عورت اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہے، اپنے بچے کے روزگار کے لیے پڑھ سکتی ہے، کہیں نوکری کی بات چل رہی ہے نوکری کے لیے پڑھ لو، دکان پر گاہک نہیں آتا گاہک کے لیے پڑھ لو، اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جب کوئی بندہ نیت کر کے بیٹھتا ہے رب کریم فرشتوں کے ذریعے اس کام میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے وظیفہ سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اس لیے توجہ دھیان خلوص سے نیت کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس میں اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اگر عورت ہے اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہے کہ شوہر اس کے نقش قدم پر چلے، اس کی ہر بات مانے، اگر ساس ہے تو بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ہے تو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو یا کسی بھی انسان سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم کا ایک نام یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے دوستی کرنے والی ذات، اے محبت اور قابو میں کرنے والی ذات۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ یا ودودو پڑھ کر رب کریم سے التجا کرتا ہے تو رب کی ذات بگڑے کام سنوار دیتی ہے، الجھے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو رشتے خراب ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں ہیں، یا کسی بھی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہوتا، یا آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے، صرف 11 بار یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے، سامنے والا خود چل کر آپ کے قریب آئے گا۔ اگر آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہے، لڑائی جھگڑے اتنے کہ طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، یا ودودو صرف 11 بار پڑھ کر شوہر قریب ہے تو پھونک مار دیجیے، نہیں تو اس کی تصویر موبائل میں ہے، کارڈ والی تصویر ہے، کسی بھی طرح سے پھونک مار دیں۔ اگر تصویر بھی موجود نہیں تو تصور میں آپ یا ودودو پڑھ کر پھونک مار دیجیے۔ آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد رات سونے سے پہلے 11 بار یا ودودو صرف چند دن روزانہ کی بنیاد پر توجہ دھیان خلوص سے نیت سے کرنا ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کسی جعلی پیر فقیر کسی بابے کے پاس جا کر دم تویز کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھر بیٹھو، رب کی بارگاہ میں عاجز اور نیک بندہ بن کر خلوص سے نیت کے ساتھ 11 بار یا ودودو پڑھو، وہ بندہ الٹے پیر آپ کے پاس آئے گا۔ بڑے بڑے طلاق کی نوبت، یعنی کہ طلاق کے دہانے پر پہنچے رشتے یا ودودو پڑھنے سے جڑ گئے۔ ایسے ایسے طاقتور دشمن نرم دل ہو گئے، جن کے دل میں محبت پیدا کرنی تھی، لوگ آپ سے خود چل کر محبت کا اظہار کریں گے۔ صرف 11 بار یا ودودو پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے لیے اجازت عام ہے، لیکن اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت تیز کسی کو اپنا بناتا ہے، کسی کو قابو میں کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ورنہ جائز مقصد کے لیے آپ کو اجازت ہے۔ 11 بار یا ودودو توجہ کیجئے کیسے پڑھنا ہے۔ یا ودودو 1 بار ہو گیا، یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھ کر بتائے گئے طریقے سے پھونک مارنے کی دیر ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یا ودودو پڑھنے سے آپ کا شوہر، آپ کی ساس، آپ کے گھر والے آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے جائز مقصد کے لیے۔ اس کے بعد اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟
آج ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ ایک تو اس کا شوہر، اس کے گھر والے اس کے ہاتھوں میں ہو، اس کی عزت ہو، ہر ہر جگہ پر اس کو اچھے طریقے سے بلایا جائے، تو عورت پہلا کام یا ودودو کا پڑے، آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر کروڑ پتی ہو، اس کے شوہر کے پاس رزق اور دولت وافر مقدار میں ہو۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا اپنا ذاتی پیارا خوبصورت مکان ہو۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے، تو وہ دوسرا کام یہ کر لے انشاءاللہ اس کے شوہر، اس کے بیٹے، اس کے بھائی کے کاروبار میں اتنا رزق، مال و دولت آئے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اور رب کریم جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ صرف عورت یہ دوسرا کام کر لے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جسے دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی لاڈلی پیاری خوبصورت صورت ہے۔ سورہ کوثر نے کبھی کسی کو محتاج نہیں چھوڑا۔ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جاتا ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتی ہے۔ سورہ کوثر مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ سورہ کوثر غنی کر دیتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ کوثر ہے۔ اور الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ عورت نے دوسرا کام سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی خاص ترتیب ہے، خاص تعداد ہے، اور خدارہ آپ نے رات سونے سے پہلے یہ 2 کام، یہ 2 وظیفے بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ ان میں کمی پیشی بالکل مت کیجیے گا۔ وظیفہ میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگے گا۔ اور اگر آپ یہ توجہ دھیان سے پڑھ لیتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ 1 دن کے اندر آپ کا شوہر بھی آپ کے قابو میں ہوگا، اور آپ کے رزق، دولت، غربت، تنگ دستی کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں سکھی رہنا چاہتی ہے، اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتی ہے، تو یہ 2 کام کر لے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہے، تاثیر اتنی زیادہ ہے، فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف کرنا کیا ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر یا ودودو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 1 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 7 بار پڑھنا ہے۔ اور یقین کیجئے گا کہ اگر آپ میں سے کسی کی ناممکن حاجات بھی ہیں تو وہ نیت کر کے بیٹھ جائے، 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کی 7 ناممکن حاجات کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، یہ رات کے وقت عورت کے کرنے والے 2 کام ہیں۔ یہ وظیفہ مرد بھی کر سکتا ہے، لیکن عورت کے کرنے میں تاثیر زیادہ ہے، کیونکہ جب کوئی عورت پریشانی کے عالم میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کے لیے مانگتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے مانگتی ہے، اپنے بھائی کے لیے مانگتی ہے، تو وہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، وہ عرش الہی سے اپنی ہر بات منوا کر چھوڑتی ہے۔ یہ عورت کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ جب کسی کام میں ضد میں پڑ جاتی ہے تو وہ اپنا کام کروا کر چھوڑتی ہے۔ آج میری تمام بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، بیویوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی، بہن، شوہر یا اپنے بیٹوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو رات سونے سے پہلے تمام بیٹیاں، تمام بیویاں، تمام مائیں یہ 2 کام لازمی کر کے دیکھیے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، 1 منٹ کے اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، لیکن آج اس وظیفے کی سمجھ اسی کو آئے گی جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ جو ویڈیو کو کاٹ کر لاپرواہی میں دیکھے گا وہ وظیفے سے فائدہ کیسے اٹھائے گا۔ اللہ والو، آپ نے یہ 2 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے کے بعد تیسرا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ نہیں،
وہ رب کریم کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے، جب تک آپ رب کریم کو راضی نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، روتے ہوئے مانگیے گا۔ یقین کیجیے گا، یہ دو اعمال راتوں رات مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ایک رات میں مل جائے گا، کیونکہ یہ دو کام کرنے کے بعد عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے گا، پھر آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا۔ پھر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، ذاتی مکان کے لیے ضد کرو، گاڑی کی خواہش کرو، دولت مانگ لو، شہرت مانگ لو، بے اولاد ہو نرینہ اولاد مانگ لو، تنگ دستی سے نجات مانگ لو۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، صرف رات سونے سے پہلے عورت یہ دو کام کر لے۔ یقین کیجیے گا، عورت کے یہ دو کام جس گھر میں کیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ ربپتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام مرد اپنے اپنے کامیاب ہو جائیں گے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی بتانا ہے، تاکہ دوسرے بھی اس کلام سے، اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب ضد کیجیے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔